السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ایک لمبی مدت کے بعد ششمہ امتحانات بھی تھے اور تیاری کا موقع بھی تھا، تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے درس میں جو چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، یہاں فصل کہہ کر ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دلوں پر گناہوں کا اثر ویسے ہوتا ہے جیسے بدن میں زہر۔ اس سے پہلے 26واں درس تھا، یہ 27واں درس ہے آج کا۔ آج ہم جو اس کے فصل کے نیچے ابن القیم رحمہ اللہ جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ یہ کہہ کر ابن القیم رحمہ اللہ نے پوری فصل میں ایک بات یہ بتائی، گناہ کی وجہ سے قومیں تباہ ہو گئیں۔ جیسا کہ میں نے مختصر اس کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، ایک ہی ہے، کیا ہے؟ دو جگہ ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ہو گیا، ہم نے ہر قوم کو ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑا۔ ایک یہ بھی آیا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ۔ تو قومیں ہلاک کیسے ہوئی؟ ماشاءاللہ ابن القیم رحمہ اللہ یہ فصل میں پوری تاریخ انسانی کی ہلاکت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آدم کے قصے سے، وہاں آدم علیہ السلام پر گناہوں کا اثر کیسے ہوا، حوا پر کیسے ہوا، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، فرعون، بنی اسرائیل، اور ساتھ میں وہ جو ہے بیان کیا قارون کا قصہ، وہ سب آیا۔ تو انشاءاللہ یہ عذاب آتے کیوں ہیں اور گزشتہ قومیں ہلاک کیوں ہوئی، ہلاکت کی تاریخ کیا ہے، اور ایک دیکھتے چیز آپ، جیسے گناہ ہوتا ویسے ہی عذاب بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں اگر چھپ کر گناہ کرے تو بیماری بھی چھپ کر آتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر گناہ چھپ کر کیا نا، کہیں جسم میں بیماری آ جاتی ہے، ایڈس ہے، کینسر ہے، ٹی بی ہے، معلوم نہیں ہوتا انسان کو، وہ کیا ہوتا؟ ہلاکت کے قریب معلوم ہوتا۔ تو جیسے گناہ چھپا کر کیا نا، اللہ تعالیٰ عذاب کو بھی چھپا دیتا ہے، اور وہ جو سزا ملتی ہے وہ سزا کو ہم جو ہے پہچان نہیں پاتے۔ ایک چیز یہ بھی دیکھیں آپ، تو بعض اوقات یہ بھی دیکھتے آپ، یہ کس قوم کو کئی عذاب کا سامنا کرنا پڑا، یہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ قوموں کی جو ہلاکت ہوتی ہے نا، اس میں علماء نے اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے انفرادی طور پر ہلاک کرنا۔ آپ دیکھیں قوم نوح میں نوح کا بیٹا الگ ہلاک ہوا، حالانکہ پوری قوم ڈوب کر مری۔ اسی طرح دیکھیں ان کی بیوی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا دیکھیے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ انفرادی عذاب میں قارون کا ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ الگ سے عذاب دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی کبھی کبھی انسان کو دنیا میں گناہوں کی وجہ سے سزا بھی ملتی ہے۔ دو گناہ خصوصاً ہیں، ایک ہے ظلم، دوسرا ہے والدین کی نافرمانی۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں آخرت میں برزخ میں ملنے کے بجائے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عذاب دیتا ہے۔ اگر میں اپنے ماں باپ کا نافرمان، تو میرے جو ہے اس سے جنم لینے والی اولاد کیا کرتی ہے؟ میرے سے نافرمانی کرتی ہے۔ اس لیے بعض اسلاف کا قول آتا ہے، دیکھیے عذاب کو کیسے محسوس کرتے تھے، جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں نا، اس کا اثر اللہ تعالیٰ کبھی مجھے میرے بیوی میں دکھاتا ہے، اور کہتے ہیں کبھی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر مجھے کبھی اپنے جانور میں نظر آتا ہے۔ اس لیے حادثات جو ہوتے ہیں نا، ہم کیا سمجھتے ہیں حادثہ ہوا، ڈرائیور سو گیا ہوگا، ساتھ میں کوئی بات کیے ہوں گے، وہ تو اپنی جگہ، مگر گناہوں کی وجہ سے بھی نعوذ باللہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان عذابات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے اسباب کیا اس پہ غور کرتے ہیں، بہت اہم ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک چیز دیکھتے ہیں آپ، 9ویں جماعت میں ایک مادہ ہے تفسیر موضوعی کا، اس میں یہی پڑھا جاتا ہے، عنوان ایسے لکھنا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، العذاب وانواعہ فی القرآن،
اگر اتنا لکھ دیے نا ماشاءاللہ قرآن میں عذاب کا ذکر کہاں کا ہے، کیسے کیسے شکلیں گے اس کی پورا آ جاتا ہے۔ اب میں یہ آپ کو ہلکا بتاتا ہوں کہ قوموں کی ہلاکت جو ہوتی ہے اس کے اسباب بالآخر کیا ہوتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں ایسے گزر جاتے ہیں، لیکن سنیے کیا ہے۔ سب سے پہلا قوموں کی ہلاکت کا جو سبب ہے وہ کفر ہے، اس لیے دیکھیں گے فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کفر کرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ دوسری چیز ہے فساد، دنیا میں جب بھی فساد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو دعوت دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ، اس کے بعد کیا ہے بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تو تمہارے گناہوں کا تھوڑا عذاب چکاتے ہیں ہم۔ اور یہ آیت کئی جگہ ہی لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کے پاداش میں انسانوں کو پکڑنا شروع کیے نا، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی چرند پرند کو نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو انسان گناہ کرتا ہے، جانور اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اے آدم کے بیٹے تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے نعوذ باللہ عذاب آتا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ بارش کا روک لیا جانا۔ تو پہلے کفر ہے، دوسرا ہے فساد، اور اسی میں اور ایک چیز بھی آپ دیکھیں گے زیادہ خباثت آئی تو بھی جو ہے کیا ہوتا ہے عذاب آتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ، کہا کہ عرب والوں کے لیے بربادی ہے۔ اب اس حدیث کو لوگ کیا کرتے ہیں محمد بن سلمان کے اوپر جا کے فٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، حدیثوں کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھنا۔ تو کیسا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ نے کیا پوچھا اَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، ہم ہلاک ہو جائیں گے کیا جب ہمارے پاس نیک لوگ رہیں گے؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نیک لوگ تو ہوں گے، لیکن کہا اذا کثر الخبث، جب بدکاری اور جو ہے برے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو عذاب آ جاتا ہے۔ ایک چیز دیکھتے ہیں آپ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بتاتا ہے قوم ہلاک کب ہوتی ہیں۔ ایک ضابطہ یہ ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ یہ امرنا مترفیہا کیا ہے؟ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کو ایسے حل کیا، امرنا مترفیہا کا مطلب اکثرنا مترفیہا، دنیا میں جب خوشحالی اور موج مستی کرنے والے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو اللہ عذاب بھیجتا ہے، عذاب بھیجتا ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ بدکاری بھی کرتے ہیں، ایک تو خوشحالی دوسرا بدکاری، دونوں مل کر نعوذ باللہ کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ لوگ انعام کیا ہے عذاب کو دعوت دیتے۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ دو۔ تیسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، ہمارے پاس بھی ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں، ہوتا کیا ہے اللہ کی نعمتیں ہمیں معمول لگتی ہیں۔ اب سردی کے دن چل رہے ہیں، جب آپ ہاسٹل میں ذرا سوتے نا، ایسے وقت میں جو فٹ پاتھ پر جو لوگ سوتے ان کے بارے میں سوچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو اخلاق کیسے ہیں، مدینہ میں رہتے تھے، شام میں سردی زیادہ ہوتی تھی، لوگ بولے وہاں کے گورنر خط لکھے اے گورنرو وقت آ گیا ہے کس کا؟ سردی کا، لہٰذا کمبل لے کر نکل گئے جانے کے واسطے، جا کر جو ہے تقسیم کر کے آئے۔ بعض روایتوں میں آیا شام میں رہنے والے سارے مسلمانوں کو چاہیے ان کے درمیان میں لحاف اور گرم بستر کو ماشاءاللہ تقسیم کیا جائے۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری جب ہوتی ہے تو بھی عذاب آتا ہے۔ مثلا کیسے ہے؟ آپ ایک چیز یہ بھی دیکھیں، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں خواتین کے اندر بھی ناشکری بہت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا تو وہاں کیا کہا ان کن تکفرن العشیر و تکثرن اللعن، تم لعن تعن زیادہ کرتی ہو اور ناشکری زیادہ کرتے ہو۔ ہوتا کیا اگر بیوی اگر شوہر کی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ شوہر اٹھا لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے دنیا میں دیکھتے ہیں ناشکری ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، وہاں کیا کہتا ہے ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ناشکری کے جیسا ہوتا ہے۔ اور کیا کہا اس میں دیکھو لئن شکرتم لازیدنکم، یہاں تک تو حد تشکر کے مقابر تج پڑھنا، ولئن کفرتم نہیں پڑھنا، اس لیے کہ وہ ناشکری سے متعلق ہے آیت وہ، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ کتنے ہوئے؟ 3۔ اسی طریقے سے نمبر 4 اقوام سابقہ کی ہلاکت کا ایک بہت بڑا سبب ناپ تول میں کمی ہے۔ ہم اس کو ایسے بدلا کے بول سکتے ناپ تول میں کمی، ایسا مطلب یہ ہے کہ سماجی برائیاں۔ ابھی ماشاءاللہ ایک 15 دن پہلے حیدرآباد کی جمعیت و جماعت لوگ جو ہے ایک بہت بڑا پروگرام چلائے سماجی برائیوں کا تدارک،
اس میں کیا کرے، ہر مسلک کے لوگوں کو لا کر، پولیس کو لا کر، منشیات، ڈرگس کا فتنہ نوجوانوں میں زیادہ ہو رہا ہے نا، اور خصوصاً دیکھتے ٹھنڈی کے دنوں میں اور زیادہ لیتے ڈرگس کو، بلکہ علامہ البانی لکھتے ہیں لوگ ٹھنڈی کے زمانے میں اپنے دل کو بہلانے کے لیے گانے بھی سنتے ہیں، میوزک بھی سنتے ہیں. غلط ہے نا، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. موسم ٹھنڈا آتا ہے تو کیا کرنا، اللہ کو زیادہ یاد کرنا. تو اس میں سماجی برائیوں کے ازالے کے لیے جو کوششیں ہوئیں اس میں ایک بات یاد رکھیں آپ، سب سے اہم ہے، کیا ہے، سماجی برائیوں کا ازالہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ازالہ کیسے ہوگا. سماجی برائیوں کا اگر ہم ازالہ کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہر جماعت میں، ہر تحریک میں الگ الگ کیا ہے، منہج ہے. مگر چند دنوں پہلے خطبہ ہوا، اس میں عنوان یہ تھا خطبے کا کہ کیا ہے، معاشرے کی اصلاح میں انبیاء کا منہج. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ شعراء کو پڑھ کر دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، ہود نے، صالح نے، شعیب نے اور لوط نے سماجی برائیوں کا ازالہ پہلے نہیں کیا بلکہ عقیدے کی اصلاح پہلے کی. تو کیا سمجھ میں آیا، عقیدے کی اصلاح اور سلامتی جس معاشرے میں ہو جاتی ہے وہاں برائیوں کی جو ہے، سماجی برائیوں کا ازالہ آسان ہے. ہم کیا کرتے، شرابی ہے اسے شراب سے نجات دلانے کی کوشش کرتے، وہ آدمی ڈرگس کا جو ہے کیا ہے، عادی ہے، رسیہ ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں. عقیدے کی سلامتی سب سے اہم ہے. جہاں عقیدہ پاک ہو جاتا ہے وہاں جرائم الحمدللہ کم ہو. اسی لیے ہم آپ کو بتائے دوں، صحابہ کی تاریخ پڑھیں، جرائم کم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، عقیدے کی طہارت تھی، اس لیے سماجی برائیوں میں نہیں پڑے. لہٰذا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار و مہاجرین کی جماعت، یاد رکھو یہ 5 چیزیں میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. 5 چیزیں ہیں، دیکھو ذکر کیسا ہے، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تمہارے معاشرے میں نہ آ جائیں. ہم پورے 5 ذکر نہیں کریں گے، اس میں سے ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں عذاب بھیجتا ہے. اب دیکھو ہمارے مارکیٹ میں کیا کیا ہوتا ہے، غیر مسلم ہے، مارواڑی ہے، امانت دار ہوتا ہے، مگر مسلمان تاجر کہاں وہ ایمان کا اور تجارت کے اسلامی اصول کے مطابق تجارت کرتا ہے. ڈنڈی مارنے والے مسلمان، دھوکہ دینے والے مسلمان، کیسے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اب بولتے بیوپارا ٹھنڈے بولتے، کیوں ٹھنڈے ہیں، وجہ یہی ہے، ہم اس میں غش کرتے، دھوکہ دیتے، سب جھوٹی قسمیں کھاتے، نہیں ہونا چاہیے. تو ناپ تول میں کمی بھی ہے. اور سورہ مطففین کی ابتدائیتیں کب اتری ہیں، ویل المطففین کب اتری آئے تھے، نہیں معلوم، نہیں بول سکتے، کب، کون، ناپ تول میں کمی کون کر رہے تھے، اہل مدینہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے مارکیٹ میں دیکھا اہل مدینہ ڈنڈی مار رہے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی مسجد بنائے، آپ نے مسجد کی اصلاح کے ساتھ مارکیٹ کی اصلاح بھی آپ نے فرمائی. لہٰذا عذاب جو آتا نا یہ مارکیٹ میں بھی ہو سکتا ہے عذاب یہ. تو اس طریقے سے ناپ تول میں کمی. اور ایک چیز ہے، 5ویں چیز، وہ کیا ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہونا اور آخرت سے بے نیاز ہو جانا. آج دیکھتے نہیں حب دنیا و کراہیت الموت کیسی ہے. پورے اسلامی ممالک کتنے پورے ہیں، 64 ہے نا، ہاں 60 کے اوپر ہیں اسلامی ممالک، اتنے ہیں، لیکن ہماری کوئی اپنی آواز نہیں، ہمارا کوئی اپنا پلیٹ فارم نہیں، ہمارا کوئی اپنا موقف نہیں. کیا سبب؟ یہی سبب ہے دنیا کی محبت. جب انسان اس میں گرفتار ہو جاتا ہے تو نعوذ باللہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے 6ٹھی چیز ہے حرص، اسے بولتے شح. آپ نے کیا فرمایا، ایاکم والشح فإنہ اہلک من کان قبلکم. رمضان آ رہا ہے، طلبہ سے گزارش ہے آپ لوگ رمضان میں اپنے قرآن نہ بیچیں، قرآن بیچنے نہ جائیں. کیا کریں، قرآن پڑھائیں، جو بھی ملتا اللہ کا شکر ادا کریں. کبھی کیا نہیں کرنا، وہ پیسے جو ملتے ہیں اسے کماتے بلکہ واپس نہیں کرنا. یہ سب مومن کا حق نہیں ہوتا. ربانی عالم دین کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جتنا نوازا، بلکہ آپ ذمہ داروں کو بولو سب کے سامنے دے کر مجھے ذلیل مت کرو، چھپا کر دینا اچھا ہے. اس ہاتھ سے دے اس کو معلوم نہ ہو، بہت اچھا ہے یہ. بلکہ میں تو بولتا ہوں آج کل تو گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم آ گیا، کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، بھیج دیے ختم ہو گیا. اور اس میں کیا ہوتا، مسجد کے ذمہ دار کی عزت بھی بچ جاتی ہے اور عالم کی عزت بھی بچ جاتی ہے اس میں. لہذا اس طریقے سے شح آتانا بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی ہے شح. علماء کو آج مادہ پرست بنایا مغرب کے نظام زندگی نے. ہمارا اسے ہوتا الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر. ہم سوچتے ہیں مسجد کتنا کمائیں گے اتنا نہیں. یہ بات یاد رکھو آپ، جب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں رزق دیا کہ تو باہر آنے کے بعد نہیں دے گا، وہ کیوں بالکل دے گا. تو اس طریقے سے شح ہے نا بڑی خطرناک ہے. اور دیکھو 7واں سبب
یہ کیا ہے؟ ربا کے ساتھ معاملہ کرنا۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہم دیکھتے ہیں عوام کے ساتھ علماء بھی اسے ملوث ہو جاتے ہیں، لون لے کے گھر بنتے ہیں، اس گھر میں کیا برکت ہے جو لون سے بنا گیا ہو، اس گاڑی میں کیا برکت ہے جو ہے EMI میں خریدی گئی ہو، اس موبائل میں کیا برکت ہے جس میں اندر سود آتا ہو۔ اللہ اکبر، بڑی خطرناک ہے چیز۔ بلکہ بعض روایتوں میں آیا قیامت کے قریب میں تو ربا کی یہ دھول ہر ایک کو لے گئی، اللہ معاف فرمائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جس قوم میں زنا ربا عام ہو جاتے ہیں وہ لوگ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں۔ کتنے ہوئے؟ 7۔ 8واں ہے زنا کا پھیل جانا، اس سے بھی عذاب آتا ہے۔ 9واں سبب ہے، یہ بھی اہم ہے، ہمارے برادری سے متعلق ہے، اس کا دعوتی کوششوں میں غفلت۔ آج دیکھتے ہیں مدارس سے فارغ ہونے والے طلباء کے اندر دعوتی جذبہ بھی نہیں، اصلاحی جذبہ بھی نہیں۔ یہ لوگ پڑھ لیتے کیوں؟ اس لیے پڑھتے ہیں نعوذ باللہ کہ ان کو اچھی نوکری مل جائے۔ اگر آپ اس نیت سے پڑھیں تو آپ کا پڑھنا نہیں ہے یہ، لہٰذا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا انجام دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے 10واں سبب ہے جہاد کا چھوڑ دینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قوم جہاد چھوڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہے؟ ذلت کو مسلط کا ہے نا، وہ اذا ترکتم، کیا ہے وہ حدیث؟ اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ترکتم الجہاد فی سبیل اللہ فسلط اللہ علیکم ذلا لا ينتزع حتی ترجعوا الی دینکم۔ آپ نے فرمایا تم جو ہے وہ کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، ہوگا کیا؟ جب تم اپنے رب کی طرف نہیں لوٹو گے اس وقت تک جو ہے یہ ذلت ختم نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے 11واں سبب، اس کا تعلق بھی ہمارے عمل سے دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا۔ سورہ نور کے آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہم رسول اللہ کی فرما برداری کم کرتے، نافرمانی زیادہ کرتے ہیں۔ زندگیوں میں آپ دیکھیں کوئی آدمی ایک ہاتھ سے پی رہا ہو اور نہ بولتا وہ ہاتھ سے پی تو کیا ہوتا، وہی ہوتا ہے جو پچھلے لوگوں کو ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے واقعہ مشہور ہے نا، وہ یہ ہاتھ سے کھاؤ تو نہیں ہوتا بولے، اللہ کے نبی بولتا ہے اس کا ہاتھ وہ منہ تک جانا ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کی نافرمانی بہت بڑا خطرناک ہے۔ اب یہاں امام مالک کا واقعہ آپ کو معلوم ہے نا، ایک آدمی امام مالک کے پاس آ کر بولا میں رسول اللہ کے قبر کے پاس تو احرام بننا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے اس سے کیا پوچھا؟ کہنے لگے کیا تم اس خیر کو پانا چاہتے جس کو رسول اللہ نے چھوڑ دیا ہے؟ اور اس کے بعد بولے دیکھو مجھے ڈر ہوتا ہے تمہارے اوپر اس آیت کا کہ تم رسول اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تم کو عذاب علیم ہوگا۔ عذاب علیم کیا؟ وہ عذاب علیم کیا بولے تو یہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی صحیح حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات کا پیدا ہونا، یہ بھی عذاب سے کم نہیں ہے۔ الزیغ والشک سب باتیں چیز ہو۔ اور دیکھتے ہیں آپ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، خالفہ کا صلہ کس سے آتا؟ بغیر صلہ کیا آتا؟ معلوم نا آپ لوگ پنجم وغیرہ جانتے تھے، ہم پڑھاتے وہاں۔ تو خالفہ کا صلہ بغیر، جسے کہا کیا کہا؟ وَجُعِلَ الصَّغَارُ وَالْهَوَانُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ یہاں کیا ہوا؟ خالفہ کا صلہ کس سے آیا؟ عن سے آیا۔ بولتے امام مالک رحمہ اللہ خالفہ کا صلہ عن سے آیا، مطلب یہ ہوا کہ وہ رسول اللہ کے مبارک طریقے سے اعراض کرتے ہوئے آپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک تو اعراض کرنا، دوسرا نافرمانی کرنا، یا دونوں مل کر آئے تو نعوذ باللہ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ 12واں سبب گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا، دین میں غلو۔ کہاں سے شروع ہوا دین میں غلو؟ غلو کہاں سے شروع ہوا؟ قوم نوح سے۔ نیک لوگوں میں غلو کرے نا، وہ کتاب التوحید میں باب ہوتا دیکھو، باب ما جاء الغلو فی الصالحین، نیک لوگوں میں غلو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایاکم الغلو فإنہ اہلک من کان قبلکم۔ بریلوی طبقے کو دیکھو، یہ لوگ کیا ہیں؟ غلو کی وجہ سے نعوذ باللہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 13واں سبب گناہ، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ دیکھیے گناہ کی وجہ سے بھی قومیں ہلاک ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ گناہ کی وجہ سے ہلاکت کیسی ہوتی ہے آپ یہ بات یاد رکھیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آسمان و زمین میں سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی جس گناہ سے ہوئی وہ حسد ہے۔ آسمان میں کون کیا؟ ابلیس۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو بولا کیسا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، بولا نیچے کیا ہوا؟ حابل قابل۔ تو علامہ قرطبی بولتے سب سے پہلے گناہ اللہ کی نافرمانی کی گئی کس سے؟ حسد کی وجہ سے۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبْأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قَرَّبَا قُرْبَانًا، وہاں ہے نا
تو آدم کا قصہ پورے قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے؟ ہمارے درست سنے تو یہ سب چیزیں بہت بولنا آسان ہے، اس لیے کہ چیزیں روٹین ہوتی رہتی ہیں۔ آدم کا قصہ پورے قرآن میں 7 جگہ ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ صاد میں ختم ہوتا ہے۔ سورہ صاد کے علاوہ کہیں آگے نہیں ہے۔ یہ سب رمضان میں درس دینے کے لیے آپ کو ہنٹس یہ پورے ہی ہے۔ کتنی جگہ ہے؟ پورا 7۔ آدم کا قصہ 7 جگہ ہے، مگر ہر جگہ الگ الگ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو آپ، قرآن میں قصوں کی تکرار نہیں ہے، تکرار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر جگہ ایک الگ الگ جو ہے دروس و عبر آتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آدم کا قصے کا جو ہے دروس و عبر ہے، وہ سورہ اعراف میں نہیں ملتا آپ کو۔ الگ الگ انداز دیکھتے ہیں، وَخَلْقٍ مِّن تُرَابٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ثُمَّ مِّن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، دیکھو الگ الگ آتا ہے انداز سے۔ تو اس طریقے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے آدم و حوا کا قصہ قرآن میں آیا، بار بار اس کو پڑھنا۔ اس میں ایک چیز آپ دیکھتے ہیں، گناہوں کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ آدم و حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا نورانی لباس پہنایا تھا۔ روایت صحیح ہے، جنت کا نورانی لباس پہنایا۔ جیسے ہی جو ہے وہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، گناہوں کا اثر کتنا جلدی ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ہی انہوں پھل کھائے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، سامنے کا اور پیچھے کا حصہ پورا کیا ہو گیا؟ کھل گیا۔ اب دونوں کے اندر اللہ نے حیا رکھی تھی، کیا کرے؟ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ درخت کے پتوں سے لے کر سامنے آگے پیچھے کو چھپانے لگے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آدم اور حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا، آرام سے رکھا، اور بولے ہرگز نہیں جانا، ولا تقربا الشجرہ، ہرگز نہیں جانا۔ لیکن کیا ہوا؟ ننگے ہو گئے اور اس کے بعد چھپانے لگے۔ اب یہ بولتے ہیں آدم و حوا کو ننگا کیا شیطان، آج تو ایسے ہو رہا ہے کہ وہ ساری دنیا کو ننگا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اب دیکھتے چھوٹا حضرت آدم و حوا سے چھوٹا گناہ ہوا بڑا ہوا؟ چھوٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کیا نہیں کرتے ہیں؟ بڑا گناہ نہیں کرتے۔ اسی لیے بولتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ بھی لکھ لو عبارت، الانبیاء معصومون عن الکبائر دون الصغائر، الانبیاء معصومون عن الکبائر دون الصغائر، وہ گناہ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں مگر صغیرہ ہوتے رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی صغیرہ کرتے، نبی بھی صغیرہ کرتا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ سب بحثیں آتی زندگی میں۔ باو آدم غلطی کرے، ٹھیک ہے، باو آدم غلطی کر توبہ نہیں کرے، ربنا ظلمنا انفسنا نہیں پڑھے۔ اب وہ حدیث کل بنی آدم خطا، ہاں وقف لازم، وہ آگے نہیں پڑھتے، وخیر الخطائین التوابون، وہ کون پڑھنا؟ شیطان کہ ہم نے وقف سکھاتا، کل خطا، رک جاؤ، وخیر الخطائین التوابون کون؟ تو معلوم ہو رہا ہے چھوٹا گناہ ہوا تھا ان کا، زمین پر اترے، شیطان کی بات مان لے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اہبطوا، کیوں اتارا؟ اتارا کیوں؟ اللہ ناراض ہو گیا، اس لیے فرماتا ہے دیکھو وَلَقَدْ عَهِدْنَا آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پختہ ارادے کے مالک نہیں تھے، پختہ ارادہ نہیں تھا کس کا؟ آدم کے گناہ کرنے کا، وہ باتوں میں آ کر چلے گئے سو۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ عورتوں کو گمراہ کرنے کے واسطے، عورت زیادہ گنہگار ہوتی بلکہ ایسے باتیں کبھی اہل حدیث مسجدوں میں خالی عورتوں کو چھڑاتے۔ کیسا بولتے ایسا حوا اشکالی سو، یہ بات بھی غلط ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، عورتوں کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں بولنا تم نہ عادی عقل ہے، وہ بھی نہیں، عادی عقل کا ہے، عادی عقل نہیں، کم عقل ہے۔ عادی عقل کم عقل میں فرق ہے، لہٰذا خواتین کے پاس جب جاتے ہیں تو رفقا بالقواری جیسے بات کرنا، دل توڑنے جیسے باتیں نہیں کرنا۔ انہوں کیا کرتے ہیں اور ایک مرتبہ نہیں آتے، اور اہل حدیث مسجدوں میں آپ دیکھتے احناف کی عورتیں زیادہ آتی اس میں۔ ابھی مجھے تجربہ ہوا، ایک جگہ منہج سلف کے عنوان پر پروگرام تھا، تو تقریباً شاید اہل حدیث کی اس میں 15 خواتین تھیں۔ جب باہر کا مائک کھلا تو ماشاءاللہ بریلویوں کی عورتیں آ گئی اس میں۔ اس میں کیوں آئیں اس کی وجہ بھی سن لیجیے۔ اس کی وجہ یہ تھی، میں نے اس میں ایک جملہ کہا، ابو حنیفہ سلف میں سے تھے، بس ایک ہی جملہ، ماشاءاللہ پورے آ گئے۔ پورے جب عشاء کی نماز پڑھ کے گئے تو بولے مولوی صاحب آپ آنے کی وجہ سے ہمارے خواتین کے پروگرام میں تقریباً 150 عورتیں آج تک نہیں آئیں۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ اس میں بولنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کو اچھے انداز سے پیش کریں، غلط انداز سے پیش نہ کریں۔ جیسے بتائیں ہمیں عام آدمی غصے توبہ گناہ کرتا، ہم گناہ کرتے، کیا فرق ہے اس میں؟ 2 فرق ہیں۔
ایک تو یہ ہوتا ہے انبیاء گناہ صغیرہ کرے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، جیسے آدم کی مثال ہے، نوح کی مثال ہے، حضرت یونس کو دیکھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ انبیاء جب گناہ صغیرہ کرتے ہیں وحی کی روشنی میں اصلاح کر دی جاتی ہے، ہماری اصلاح نہیں ہوتی، ہمیں خود اصلاح کر لینا۔ ایسے کام بتائے گئے جس کو لے کر ہم ماشاءاللہ یہ کر سکتے ہیں۔ ایک جملہ یہاں لکھا ہوں میں، جیسے انبیاء علیہ السلام گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ وارث نبی۔ وارث اس وراثت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی گناہ فوراً لوٹیں، اسی لیے کہ اوہ۔ تو ایک جملہ یہ بھی ابن القیم رحمہ اللہ کا، جو آدمی گناہ کر کے توبہ کرتا وہ آدم کے مشابہ ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر آدمی توبہ کر، کس کے مشابہ ہے؟ آدم کے مشابہ ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کیا توبہ نہیں کیا، نعوذ باللہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا تو نعوذ باللہ وہ کیا ہے؟ مطلب ابلیس کے مشابہ ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین کی جگہ لکھتے ہیں کہ گناہ کرنے کے اعتبار سے انسانوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے گناہ کر کے فوراً توبہ کرنے والے، دوسری ہے گناہ کر کے اسی پر اڑے رہنے والے، کتنے ہوئے؟ 2۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کبھی توبہ کر لیتے کبھی گناہ کر لیتے، ایسے کرتے رہتے، اب بولتے اللہ تواب ہے نا، ویسا نہیں ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، نادانی میں گناہ ہوا تو تواب کا مطلب ہی نہیں گناہ کرتے جاؤ توبہ کرتے جاؤ، ویسا مطلب نہیں ہے اس کا۔ ایک بات بتاتا ہوں، نکتہ یہ کیا ہے، ہر جمعہ ہم یاد کرتے آدم جمعہ کو جنت سے نکلے، جنت میں داخل کیے گئے، توبہ قبول ہوئی، تو یہ واقعہ ہمیں جمعہ کو یہ بتاتا ہے کہ ہر جمعہ گناہ سے توبہ کرنے کی ہمیں تجدید ہونا۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ابن القیم رحمہ اللہ یہاں بولتے ہیں دیکھو کس نے ماں باپ کو جنت سے نکالا، وہ تو لذت والی جگہ تھی، نعمت والی جگہ تھی اور خوشی والی جگہ تھی، کہاں آ گئے؟ دردوں والی جگہ آ گئے، غم کی جگہ آ گئے، مصیبت کی جگہ آ گئے۔ تو آدم اور حوا کو شیطان نہیں چھوڑا، اور وہ کیا بولا؟ کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں، کیا بولا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ہر راستے پر بیٹھوں گا میں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ، اس کے بعد وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، فوقِهِمْ نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں فوقِهِمْ اس لیے نہیں ہے کہ اوپر اللہ کی رحمت ہے، اس لیے شیطان اوپر سے نہیں آتا۔ یہ ہوتے نکتے، یہ ہوتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر۔ ہر جگہ سے آتا، کیسے کیسے آتا؟ پیدا ہوتے انگلی کرتا، دنیا میں آ کو نرس بھی ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ لگاتا، تسلی ہاتھ لگاتا، اور مرنے سے پہلے وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ۔ تو لہذا سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً کیا کرنا؟ توبہ کرنا۔ اسی لیے اللہ بولتا دیکھو سورہ اعراف میں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے لوگو تم کو شیطان دھوکے میں نہ ڈالا جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو خود نکالا۔ مجھے یاد ہے 2006 کا سال تھا، ماہر موقلی پہلی مرتبہ حرم نبوی میں تراویح پڑھانے آئے تھے، اس آیت پر زارو خطار رہے ہو، کما اخرج ابویکم من الجنہ، اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ اور یہاں اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر ماشاءاللہ ایک نکتہ بتاتے بولتے ہیں، دیکھو لکھو یہ کیا ہے، شیطان کی دشمنی بہت قدیم ہے۔ شاید دشمنی کہتے ہیں نا بہت قدیم ہے، اس کی کب سے دشمنی کرے، اس وقت سے کرتے آ رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ بولتے ہیں شیطان کی دشمنی بہت کیا ہے، قدیم ہے۔ اور سورہ اس میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کیوں کہا تعبد الشیطان؟ ایسا کہنا تھا لا تسلکوا مسلک الشیطان ولا تتبعوا خطوۃ الشیطان۔ یہ اللہ تعبدو کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم اس کے راستے پر چلو گے تم اس کی عبادت کر رہے ہو۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی شیطان کی عبادت اور عبادت میں نہیں آنا، آپ نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا عبادت نہ کرو، اس لیے کہ شیطان کے دونوں سنگھ درمیان میں طلوع ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں گناہ میں ڈالنے والا کون ہوتا؟ سب سے بڑا شیطان ہے۔ آپ جب بھی گناہ کرتے ہیں اس وقت یہ بات سن لو آپ، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ذلیل کر دیا، دنیا کو چیز عزت نہیں دے سکتی۔ یہاں ابن القیم رحمہ اللہ تفسیر میں بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر اپنے ظاہر سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حسن بصری بولتے دنیا کے بڑے بڑے اسٹیجوں میں چڑھ جاتے، دیکھتے ہو ہم لوگ گنہگار ہوتے ہیں، نوشوں کے بازو کھڑے ہو کر فوٹو پکڑ لیتے ہیں، ان کے بازو کھڑے ہو کر فوٹو پکڑ لیتے ہیں، دنیا والے ہمارے گناہوں کے بارے میں نہیں جانتے، اچھا گفتگو کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ستیر نہ ہو، گناہ اگر چھپایا نہیں، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ایک دوسرے کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے۔ اسی لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کبھی ایسا روتے کلاس میں ویٹ کرو نا، ایسا روتے تو لوگ پوچھتے کئی کو روتے آپ؟ تو زیادہ رونا ہے تو اٹھ کو چل جاتے ہیں،
لیکن کبھی کبھی تھوڑا رونا آیا تو اس رونے کو چھپانے کا انداز دیکھ کر صاحب بولتے اصل میں زکام ہو گیا مجھے اس لیے مجھے رونا ہو. اور ایسا ہوتا تھا وہ بولتے تھے لولا ستر اللہ علینا لاصبحنا مساکین، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں پر پردہ نہ ڈالتا ہم ایک دوسرے کے سامنے ذلیل ہو جاتے. اسے بل وہی بار بولا میرے گناہ آپ پر واضح نہیں ہیں، آپ کے گناہ میرے اوپر واضح نہیں ہیں، اللہ ستیر ہے. اس لیے ہمیشہ دعا پڑھنا اللہم استر عوراتی وامن رواتی، لکھ دعا اللہم استر عوراتی، اے اللہ تو میرے ناپسندیدہ مقامات کو چھپا دے، اے اللہ تو میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اللہم استر عوراتی وامن رواتی. تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام کا قصہ بہت جگہ آیا ہے، تو یہ بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک تو یہ ہوا. دوسرا ابن القیم رحمہ اللہ اس کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نظر میں ابلیس کیوں ذلیل ہوا؟ نافرمانی کی وجہ سے. یہ ایک سجدہ تجھے گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر ایک سجدہ کرتا تو کہاں رہتا؟ ایک سجدہ نہ کریں جیسے ہمیشہ اگر نعوذ باللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ذل رسوا ہو کر رہ گیا. اس کے بعد ابن القیم رحمہ اللہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اقواب سابقہ کا ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے عذاب کس پر آیا اجتماعی طور پر؟ قوم نوح پر آیا. اب یہ قوم نوح کا ذکر کہاں ہے؟ قوم نوح کا جو ذکر ہے اس کی دو شکلیں، ایک اجمالی ایک تفصیل. اجمالی بتو وقوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناہم، سورہ مطلب کہاں آیا ہے؟ قاف میں ادھر ادھر آیا ہے. لیکن تفصیلی ذکر کہاں ہے قوم نوح کا؟ وہ سورتوں کے نام یہ ہیں. سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر تفصیلی طور پر سورہ اعراف میں ہے، دوسرے نمبر پر سورہ ہود میں ہے، تیسرے نمبر پر سورہ یونس، چوتھا سورۃ المؤمنون، پانچواں ہے سورۃ الشعراء اور چھٹا ہے سورہ قمر. اعراف، ہود، یونس، مؤمنون، شعراء اور قمر. اور آپ دیکھیں سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک کرتا نا، اس میں کیا کہا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بات پڑھو فَمِنْهُمْ اغرقنا پہلے ہے نہیں ہے؟ اغرقنا کیا ہے؟ پڑھو آیت آخری میں ہے. تو اغرق سب سے پہلے کیا ذکر ہے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. کون ہوا؟ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، قوم لوط ہے، اس لیے کہ وہاں ولوطن کا ذکر ہے اس میں. ہاں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن قوموں کو عذاب دیتا ہے سب سے پہلے قوم نوح پر عذاب آیا. آپ لوگ بتاؤ قوم نوح پر عذاب کیوں آیا؟ اس کے 4 اسباب بتاتے ہیں علماء. پہلا سبب ہے تکذیب، نبی کی تکذیب کرے تو عذاب آ جاتا. دوسرا استہزاء، اللہ اکبر، کیا استہزاء کرے؟ بولے انؤمن لک واتبعک الارذلون یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا انا لنراک فی صفاحات. ایسے تیرہ چھوڑے، شاید اگر ہم ہوتے تو برداشت نہیں کر پاتے تھے. اللہ تعالیٰ نبیوں کی خاص تربیت کرتا نا، اس لیے وہ برداشت کر لے. 950 سال ہمیں تو کوئی گالی دیا تو 1-2 منٹ میں فوراً مارلتے ہمیں اسے. دیکھو تکذیب، استہزاء. تیسرا سبب ہے الغلو فی الصالحین، نیک لوگوں میں غلو ہوا نا، وہ ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. چوتھا سبب ہے فوٹو اور تصویر کا فتنہ. آج بھی انہی اسباب سے دیکھتے ہیں ہمارے اندر بھی شیشی آ رہا ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتا ہے؟ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قوم نوح پر عذاب آیا، سب کو ڈبا دیا. اب انہیں بولا میں اوپر جا کے بچ جاؤں گا. کون بولا؟ وہ نوح کا بیٹا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں ایک طرف عقل ہے دوسری طرف نقل ہے. کون غالب آتا؟ نقل غالب آ گئے، عقل غالب نہیں آئی. مطلب بتا رہے دیکھو، نقل غالب آئی. لا عاصم اليوم من امر الا من رحم، یہ نقل ہے. انہیں بولتا سآوی الی جبل، عقل ہے، وہ عقل غالب نہیں آتی. تو قوم عاد ہو گیا، قوم نوح کا عذاب سب پر آیا. عذاب وہ ساری دنیا میں آیا. معلوم نا وہ سورہ ہود میں آپ لوگ پڑھ لے سکتے ہیں کیسے عذاب آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. دوسری قوم کو جو عذاب آیا ہے وہ ہے قوم عاد، اسے بولتے قوم ہود. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا وَعَصَوْا رُسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. ان کے اندر کیا چیز تھی؟ سماجی برائی، تکذیب. تو ساتھ میں کیا تھا؟ غرور بہت تھا. اچھا فخر و غرور کیسے تھا؟ بولتے من اشد منا قوة. کیسے ہلاک کیا گیا؟ قوم عاد کیسے ہلاک ہوئی ہے؟
آج بولے اہلکت عاد بالدبور، دبور نامی ہوا سے ہلاک کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، آدھا گھنٹہ اگر ہوا چلے تو وہ کھڑکیاں سے بند کر لیتے ہم لوگ۔ 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 رات 8 دن لگاتار ہوا چلنا۔ وہ اس وقت اگر ٹی وی اور سوشل میڈیا ہوتا تو وہ نیوز میں رہتا تھا، وہ چونکہ نہیں ہے اس لیے ذکر نہیں ہے۔ فطر القوم فیہا سرعا، کیا ہوا؟ ہوا آئی، تدمر کل شیء بامر ربہا، کیا بولے؟ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، اور ہوا کیا؟ سرعا، بڑے بڑے کھجور کے درختوں کی طرح پڑے تھے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ہوائیں چلی تو گھر کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ کہا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم۔ تو اس میں سمجھ میں آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے مکمل طور پر ڈراتا ہے۔ دیکھیں عتبہ جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت پڑھے؟ سورہ حامیم سجدہ۔ اللہ کے نبی فاما عاد کو پہنچتے ہی بولے محمد بس پڑھو نہ کو۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کے نبی عتبہ کو ڈرائے عاد کے وہ عذاب سے۔ تیسری قوم ہے قوم سمود، یہ سب تفسیروں میں آتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کہا؟ سائقۃ العذاب الہون، کبھی کہا طاغیہ۔ طاغیہ کیا ہے؟ وہ طاغیہ بولے تو اس کے کئی معنی بتائے۔ ایک تو کہتے ہیں کہ طاقت کا نشہ، بعض کہتے ہیں کہ وہ سارے لوگ مل کر جو ہے وہ اونٹنی کے اسے کاٹے، کس کو؟ کونچوں کو۔ اللہ بولتا ہے اذ انبعث اشقاہا، کاٹا۔ اللہ تعالیٰ پہلے بولا ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب، فیاخذکم عذاب، تمہیں عذاب پکڑ لے گا۔ اچھا آپ دیکھتے یہ سورہ شمس میں کذبت ثمود بطغواہا کیوں آیا ہے؟ ہم لوگ دیکھے بھی، پڑھا بھی دیے، بول بھی دیے۔ ہمیں کوئی چیز مجھے تلاش کرنا نظر آئے تو میرا دھن ہوا رات میں 3:30 بجے آتا ہے، اٹھ کے بیٹھا تھا، دیکھتا ہوں، تلاش کرتا ہوں۔ تو کیوں آیا؟ سمود کا ذکر آنے کا سبب کیا؟ سورہ شمس میں اس کا ذکر بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں نفس کی شرارتوں میں آئے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ہے نا، اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کئی چیزوں کی۔ نفس کی شرارت میں کیسے آئے؟ نفس کے پیچھے پڑے کیا کرے؟ نبی کی تکذیب کر کو، معجزے کو نعوذ باللہ نقصان پہنچائے۔ تو جو بندہ نفس کی شرارتوں میں آتا ہے اس کا انجام سمود کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے، لہٰذا یہ قوم سمود کا عذاب ہوا۔ قوم لوط کا آپ دیکھیں، ان کے اندر کفر تھا، تکذیب تھا، احتقار تھا، اور ان کے اندر سب سے بڑی چیز تھی وہ کیا ہے؟ ہم جنس پرستی کا رجحان۔ اب بولتے فجعلنا عالیہا سافلہا، کیا ہے؟ مسومۃ عند ربک۔ بلکہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھے ہیں جب فرشتے لے جا کے وہ ہے نا مؤتفقات قوم کو الٹ دیا گیا تو بولتے ہیں کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یہاں ذکر کریں نبی حکلا بہم، کیوں الٹا؟ عالیہا سافلہا کیوں ہوا؟ ہم بتائے تھے جو اپنی فطرت الٹے اللہ ان کو الٹ کے رکھ دیا۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ کی نظریہ قرآن پہ، ہر جگہ جو چیز لاتے برابر بتاتے، اپنی فطرت الٹی اللہ الٹ کے رکھ دیا۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں من وجدتموہ یعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ، جو آدمی لوطی رہتا نا، قوم لوط کا عمل کرتا، امام احمد تو بولتے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کے اسے گرا ڈالنا۔ اگر انسان کو خواہش ہے تو شادی کر لینا، نگاہوں کو نیچی رکھنا، زنا کی طرف لے جانے والا درا سے دور رہنا۔ کیوں انسان نعوذ باللہ وہ اتأتون الذکران من العالمین؟ اللہ تو فرماتا ہے اے قوم لوط تمہارے اندر یہ ہم جس پر جو رجحان آیا نہ، کہا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تمہارے سے پہلے اس سماجی برائی کی طرف کوئی نہیں گئی، اتنی خطرناک برائی آئی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ بار بار شام کو جاتے تھے، وہ شام میں شاید راستے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھائی فرماتا ہے افلم یکونوا یرونہا، ایک جگہ کہتا ہے انکم تمرون کیا ہے باللیل مصبحین افلا تعقلون، وہاں بھی آیا رات میں گزرتے تمہیں نہیں آتا۔ تو قوم لوط کا عذاب بھی بڑا خطرناک ہے۔ اور قوم لوط کو جو عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، اتنا انہوں گناہوں سے پریشان ہو گئے، بولے دیکھو ہاؤلائی بناتی، سگے بیٹے نہیں وہ، عورتوں کو چھوڑ دو، ہاؤ ان کن فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، اور بولے او آوی الی رکن شدید، اپنے قوم کو برائیوں میں دیکھ کر ان کو برداشت کرنے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ غیرت کا مالک ہوتا ہے، اس لیے ان کو ویسے غیرت آئی۔ اس کے بعد قوم شعیب کو 3 عذاب آئے، معلوم نہ ہوا؟ ایک تو عذاب آیا سائبان کا، دوسرا آیا کیا ہے زلزلے کا، تیسرا چیخ، قرآن میں 3 جگہ ہے وہ۔
سب سے پہلے زلزلہ آیا، اس کے بعد چیخ آئی، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ سب لوگ مل کر قحط سالی ہوئی تو اللہ تعالیٰ بادل بھیجا، وہ بادل کے نیچے کھڑے ہو کر لوگ بولے اب بارش آتی ہے، اللہ اکبر، وہ بادل کے نیچے سے انگارے پڑے آسمان سے۔ تو سمجھ میں آتا ہے 3 عذاب۔ فرعون کو بھی ڈبویا گیا، وہ تو معلوم ہے 10 محرم کو ہم یاد کرتے ہیں، ہم جو چیز نہیں معلوم ہے اس پر میں کوٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیے اب آئیے اس کے بعد قارون کے قصے پر بھی نظر دوڑاتے ہیں ذرا سا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ اب مفسرین کو دیکھتے ہیں تو قارون کا موسیٰ کا رشتہ کیا، تو اس پہ بیکار بحث کرتے ہیں۔ اس پر بیکار بحث کر کے ہوتا کیا، قارون کے قصے تو جو عبرت ہے وہ عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کو قرآن نے جس کو مبہم رکھا اس کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو کیا تھا، قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا۔ اب اس کے قصے سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے، سورہ قصص کے آخری میں وہ قصہ آیا، کتنے مرتبہ پڑھتے، اور خصوصاً یہ مادہ پرستانہ دور میں، مال کے فتنے کے دور میں بار بار قارون کا قصہ پڑھنا ہمیں۔ اب بولتے ابن القیم رحمہ اللہ، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو قارون، حامان اور فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ روکے گا۔ ابن القیم نظر دے کیا بولتے ہیں، جو آدمی مال رکھ کر وہ مال کو نماز کی اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنے تو قارون کے بازو کھڑا ہو جائے گا۔ جو آدمی عہدہ رکھتا ہے، پوسٹ پر ہے، انہیں اپنے پوسٹ کی وجہ سے نعوذ باللہ اگر نماز کو نہیں جاتا فرعون کے بازو کھڑا ہو جائے گا۔ اور جو آدمی رکوع سجدے میں برابر نہیں جھکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا، لہٰذا آپ لوگ رکوع میں اچھا جھکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب اچھی طرح نماز میں جھکتا ہے نا تو نماز تکبر کو توڑتی، بندے کے اندر تواضع آج انکساری آتی ہے، لہٰذا اس کی طرف آپ توجہ دیں۔ سب سے پہلے یہ قارون کے قصے سے حاصل ہونے والی چیز سب سے پہلے کیا ہے، مال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتن و فتنۃ امتی المال۔ اور جب انصاری صحابہ میں غزوہ حنین کے موقع پر نا وہ ذرا مال دیے تو غصہ ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دیکھو میری بعثت، میری طرف تم کو جو ہدایت ملی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب اللہ کے نبی سمجھائے نا ان کو ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، انصاری صحابہ روتے ہوئے بری داڑیاں تر ہو گئیں۔ دوسری چیز دیکھتے ہیں آپ، مال کے فتنے کی وجہ سے نعوذ باللہ دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے۔ آج دیکھو دنیا کی تاریخ میں، جغرافیہ میں جن جن قوموں کے پاس پیسہ ہے وہ خالی فساد مچا رہے ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، ہمیشہ فساد کرتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے تکبر۔ تکبر کہاں ظاہر ہوتا ہے قارون کے قصے میں، ایک ہی جملے میں، انما کیا ہوا، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ اللہ کی طرف نعمت کو منسوب نہیں کرتا، یہ اللہ کو پسند نہیں آتا، لہٰذا آپ لوگ بھی پڑھتے، ہم لوگ بھی پڑھتے، کبھی کبھی اچھا پڑھا دیتے تو کیا بولتے یہ میرا علم ہے، نہیں، میرا علم بولے سمجھ جاؤ اس دن آپ کی جو ہے وہ مطلب زوال شروع ہو جاتا۔ اس لیے کیسا بولنا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تیسری چیز ہے شکر چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہوا۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میں شکر کرنا چاہیے، مثال کے طور پر کیسا، اب درس کے بعد آپ کھانے جائیں گے، کھانے کے بعد کیا پڑھنا، ڈکر آنے سے پہلے پڑھنا، ڈکر احمد پڑھتے ہو نہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اگر یہ پڑھے تو ناشتہ آپ کے لیے پکا، اگر آپ یہ نہیں پڑھے ناشتہ اللہ تعالیٰ آپ سے کھینچ سکتا، یا تو سلاتا یا تو باہر بھیجتا، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ شکر انسان چھوڑتا نا تو وہیں سے پریشانی شروع ہوتی ہے۔ چوتھی چیز ہے دنیا کا فتنہ۔ یہ دنیا کا فتنہ یہ خطرناک ہے، یہ اگر آ جاتا نا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، تم لوگوں پر احسان کرو۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز، چھٹی چیز ہے صلاحیتوں کا غلط استعمال۔ اللہ تعالیٰ قارون کو کیا ہے، قارون کو مال دیا، کیا کرنا تھا انہیں مال، نعم المال الصالح للرجل الصالح، ایسے ہونا تھا، لیکن مال کیا ہوا، غلط جگہ استعمال کیا تو نعوذ باللہ وہ غلط شکار ہو گیا۔ اور ایک بات بھی ہے، قارون جو ہے دوسروں کو یاد نہیں رکھتا تھا۔ اب ایک بات جی دیکھو اس میں ماشاءاللہ بعض اسلاف قارون کے واقعے میں ایک بات یہ بیان کی ہیں، دیکھو قارون خرچ کیا، دنیا اس کو یاد نہیں رکھ سکی، مگر عثمان خرچ کی تو آج تک دنیا ان کو یاد رکھی ہے۔ یہ دونوں میں کیا ہے، کمپیئر کیسا کریں گے آپ، کیوں عثمان کو دنیا یاد رکھی ہے آج؟ اسی لیے کہ سب سے پہلے نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا۔ اللہ کی نبی نے کیا فرمایا، جب بیر و مال کرتے بولے آج سے اگر عثمان عمل چھوڑے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ،
تو ایسا ہونا آج بھی ہم عثمان کو یاد کرتے ہیں مگر خارن کو بھی یاد کرنے والا نہیں ہے. اور ایک بھی دیکھتے مال کی کثرت یہ دلیل نہیں ہے اللہ سے رضامندی کی. اگر ایسا ہوتا تو اڈانی امبانی اللہ کے مقرب بندے ہو جائیں گے. ہاں اور اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے ایک چیز دیکھیں گے ناشکری کے بعد یہ مال ملتا رہتا. قارون اتنا مال دیا اس کے اٹھانے والے لمبے فلاں ہو گئے بولتے ہیں نا یہ سب کیا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بولتا ہے کیا وہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم من کید متین یہ ہے. اور آخرت میں کیا ہے ایک چیز ہے جو لوگ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے آخرت میں بھی عذاب دیتا ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی مصلحت معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ دیکھتے نبیوں کو مالدار بنایا تھا, نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں کم رکھا تھا. ہاں کم ہی رکھا تھا. وہ انبیاء مالدار نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مال آیا تو قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ جو ہے جو مالدار ہوتے ہیں وہ ممبر کے قریب نہیں آتے, دور دور بیٹھتے ہیں, ہوتے پیچھے جاتے ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحت جانتا ہے کس کو مالدار بنانا کسی کو فقیر بنانا اللہ کو معلوم ہے. تو بھلا کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ورحمہ کیا ہے وہ سخریہ جسے کہا اس میں. اور اس طریقے سے یہ بات بھی ہے خصوصاً دیکھو قارون کے خزانے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے مال خود بڑی نعمت نہیں ہے. کیا ہے ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. ایک طرف دیکھو جب قارون نکلتا تھا تو جب 2 حصوں میں قوم بٹ جاتی تھی. یہ لوگ کہتے تھے یا لیتنا مثل ما اوتی قارون. دوسرے لوگ کیا کہتے تھے ویلکم تمہاری سوچ پر افسوس ہے. کیا بولتے تھے ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. تو ان دونوں میں سے کون سا کردار ہمارا ہونا چاہیے پہلا دوسرا اس میں وہاں اوت العلم ہے. وہاں تو علم بہت بڑی نعمت ہے. آپ لوگ فارغ ہو جا کے دیکھتے معمولی کپڑے ہیں فلاں ہیں کم تنخواہ نہیں ہے. یاد رکھو علی میاں رحمہ اللہ جگہ فرماتے ہیں تم مدارس کے طلباء یا اساتذہ کے معمولی کپڑے دیکھ کر ان کا مذاق مت اڑاؤ. یہ ہو سکتا ہے دنیا والوں کی نظر میں کچھ بھی نہ ہو مگر اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا درجہ ہے. اسے ابن القیم ایک جگہ لکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین والوں پر مخفی ہیں مگر اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا درجہ ہے. تو ہدایت بہت بڑی دولت ہے وہ. اور اسی طریقے سے دنیا میں کیا ہے اپنے سے نیچے کو دیکھنا, دنیا میں اپنے سے اوپر کو نہیں دیکھنا. اور ایک بات بھی ہے مال کی محبت میں گرفتار ہونے والا حسن خاتمہ سے محروم ہے. کیسے معلوم؟ جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے وہ حسن خاتمہ نصیب نہیں ہوتا ان کو. کیسے حسن خاتمہ آتا ہے اس کی دلیل دیکھو. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ مرنے لگے تو ان کی ہونٹوں پر یہ آیت ہے تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. تو سمجھ میں آیا اگر کوئی دین کو رکھے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو دولت سمجھ کر اگر وہ مرا تو آج بھی دیکھو قارون کا سوء خاتمہ یاد نہیں کرتا کون بھی مگر عمر بن عبدالعزیز کا حسن خاتمہ آج بھی ہم یاد کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے یہ ہے. اور اسی طریقے سے 13ویں چیز یہ بھی ہے کیا بولے تو کہ دیکھیے اب عبادت رکھو آپ ایک کی چیز کیا دنیا میں کسی بھی مالدار کی مالداری کو حرص کی نگاہوں سے نہ دیکھو. اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. مال دیکھتا ہے مالدار کا دل نرم ہوتا سخت ہوتا ہے مگر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کیسے تھے اللہ اکبر. مال ملا مگر دل نرم. ایک دن تو بیٹھے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے نفل روزے سے ہیں سامنے افطاری کا سامان رکھا ہوا اچانک رونے لگتے ہیں. لوگ پوچھتے عبد الرحمن کیوں روتے ہو؟ بولے میں جب افطار کا سامان دیکھتا ہوں نا مجھے حضرت وہ مصعب بن عمیر یاد آتے ہیں اس لیے کہ میرے سے بہتر تھے. اگر اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ نہ کہے عبد الرحمن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا اگر کہے دنیا نعمت جو دینا تھا میں ختم مل گیا آخرت میں کچھ بھی نہیں کیا کروں گا میں. اچھا بنی اسرائیل کو بھی عذاب دیا. آخر میں چند چیزیں ہیں اس پر ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ. یہ بنی اسرائیل کو کیا عذاب ہوا؟ بہت عذاب ہوا. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے نا مغضوب یہ کافی ہے تلاش کرنے کے لیے. اور ان کا دوسرا عذاب وجعلنا قلوبہم قاسیہ اللہ دل سخت کر دیا. تیسری چیز اللہ غلام بنایا کس کا؟ فرعون کا. دیکھو اور اس کے بعد فرعون کو مسلط کیا اور سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا غصہ اترا کہا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم ورحمۃ وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. اور آپ دیکھتے ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا. اور دیکھو عبادت کے نظام میں یہودیوں نے بہت ہیرا پھیری کی تو اللہ نے بندر بنا دیا. وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. یہ کون تھے بولے تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایلا نام کے یہودی تھے وہاں ان لوگوں کو بنایا. مگر اس بارے میں یاد رکھیں آپ بندر بنایا تو حقیقی بندر بنایا
مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں خالص صورت بندر کی تھی بولتے ہیں، مگر یہ قول صحیح نہیں ہے، جمہور مفسرین کے خلاف ہے یہ۔ اور اللہ کی لعنت اتری، دیکھو کیسے طوفان کا سامنا ہوا، ٹڈیاں آئے، اور کیا ہوا، جوں خون، اور ان سب سے بڑھ کر جو ہے نعوذ باللہ خاص سالے کا سامنا ہوا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ۔ اب دیکھو خوشخبری دیکھو، اللہ اکبر، حضرت آدم سے لے کر قوموں کو عذاب دیا اللہ، مگر اس امت پر اللہ کی کتنی رحمت دیکھتے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہوتا ہے اس امت پر اس امت کو صفحے ہنسی مٹانے کے لیے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی رحمت اور نبی رحمت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے یہ۔ عرفے کا دن تھا، میں تو انڈیا میں تھا اس وقت، میں وہاں نہیں تھا، لیکن علی حذیفی اس آیت کو پڑھ کے ایسا روئے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کھڑے ہیں سو کہاں، وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، جب آپ ہیں تو ہم کیوں عذاب دیں گے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب استغفار کرنے والے تو عذاب نہیں دیتے۔ تو اس وقت شاید علی حذیفی سنے ہوں گے، جب میں دیکھتا ہوں تو دائیں طرف عائشہ کمرہ نظر آتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا نبی کا وجود تھا، نبی کے وجود سے کیا ہے، کفار مکہ بھی ماشاءاللہ عذاب سے بچ گئے، مسلمان بھی بچے۔ بولتے ابن عباس رضی اللہ عنہما عذاب سے بچانے والی دو چیزیں تھیں، ایک رسول اللہ کا وجود اور دوسرا استغفار۔ نبی تو چلے گئے مگر استغفار باقی ہے۔ آئیے درس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کہنا چاہیے، 19 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے چیز اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایمان لانا، دوسری چیز ہے کفر سے بچنا، تیسری چیز ہے اللہ کی اطاعت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا۔ رسول اللہ کی نافرمانی کبھی کرے عذاب آتا، کیسے معلوم ہے؟ اللہ کے جنگ احد، ہاں جنگ احد، اور کیا بول رہے ہیں، ہاتھ چل ہو گیا ابھی، وہ اچھی مثال ہے۔ سعید ابن مسیب حرم نبی میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آتا ہے فجر کی سنت 2 رکعت پڑھ کے اور 2 رکعت پڑھتا ہے، اسے بلا کہ مجھے کیا کر رہے ہو، بولا اچھا لگا۔ تو اس وقت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ایک جملہ کہا، اللہ یعذبک علی خلاف السنہ، سنت کے خلاف ہونے سے اللہ عذاب دے گا۔ انہیں بولا 2 رکعت پڑھ کے مجھے عذاب ملے گا، اللہ جزا خیر دے۔ علامہ البانی کو بولے، علامہ البانی رحمہ اللہ سعید ابن مسیب کو اللہ جزا خیر دے، بدعت کا مقابلہ کرنے کا انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا، اللہ یعذبک علی خلاف السنہ۔ اور چوتھی چیز ہے رسول اللہ کی اطاعت، پانچویں چیز ہے استغفار، چھٹی چیز ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انجام دینا، اور ساتویں چیز ہے دعوت کا کام کرنا۔ معلوم نہ ہو دعوت کام کرنے سے، واللہ یعصمک من الناس۔ آٹھویں چیز ہے خوف اور تقوی۔ کیسا ہے خوف اور تقوی؟ جب بندہ ڈرتا ہے تو اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ پوری قوم ڈری تو قوم یونس عذاب ہوا ٹل گیا۔ نویں چیز ہے اللہ کا ذکر۔ نبی فرماتے ہیں لیس شیء انجا للمؤمن من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ 10ویں چیز ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے خاموش رہنا۔ آپ نے فرمایا من صمت نجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اور خصوصاً دیکھو ہم علماء طلباء زبان کی حفاظت میں ہم ناکام ہیں۔ زبان کی بات بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اب دیکھو زبان سے گانے گاتے گالیاں دیتے، اسی زبان سے اللہ کی مطلب اطاعت کرتے، قرآن پڑھتے، درود پڑھتے، سوچنا چاہیے ہمیں۔ اور اس طریقے سے 11ویں چیز ہے زبان کے گناہوں سے بچنا۔ وہ حدیث معلوم ہے نا، وہ عورتوں کے ذکر کیا گیا، تو ایک عورت ہے نماز روزہ سب پڑھ لی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کی تقریر آپ نے فرمایا اس کی زندگی میں کوئی خیر نہ، جہنم میں جاتی ہے۔ اور ایک عورت کا ذکر کیا گیا کچھ بھی نہیں، خالی جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کرتی، آپ نے فرمایا اس زندگی میں خیر ہو، جنت میں جائے گی۔ لہذا سمجھ میں آیا پہلی صف میں نماز پڑھنا کمال کی بات نہیں ہے، اپنی زبان کو محفوظ رکھنا، خصوصاً لوگوں کی عزت سے کبھی نہیں کھیلنا۔ علامہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگو اگر تم قیامت کے دن ہولناکیوں سے بچ کر آسان حساب لینا چاہتے ہو تو لوگوں کی عزت کے بارے میں اپنی زبان کو مطلب کیا ہے احتیاط سے بیان کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ عذاب سے بچنے کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز ہے پناہ مانگنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے آخر میں کیا ہے وقینا عذاب النار۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں شہادت کی موت۔ اور 15ویں چیز ہے دینی تربیت۔ 16ویں چیز ہے عذاب کی طرف لے جانے والے اسباب سے اپنے آپ کو بچانا۔ 18ویں چیز ہے اپنے اندر حیا پیدا کرنا۔ کیا کہا؟ ان الذین، جو اس میں جو لوگ یہ پھیلاتے ہیں سورہ نور میں ہے
لہم عذاب علیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا۔ تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم واٹس ایپ کی گروپ میں کبھی کبھی ایسی گندی چیزیں شیئر کرتے ہیں، بولتے علماء ایک آدمی مر جائے تو ساتھ میں اس کے گناہ مر جائے تو اچھا ہے، مگر آدمی مرا برائی نہیں مری۔ اب غلط ایک چیز شیئر کیے، گناہ والی چیز ہے، اگر وہ گناہ والی چیز نعوذ باللہ شیئر ہوتی رہی تو آپ کے گناہ میں آتے رہے گی چیز۔ وہ آخری چیز ہے، بڑے گناہوں سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے، اور خصوصاً اور ایک چیز بھی ہے، کیا ہے، ان حدیثوں پہ غور کرو جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ اس میں جو ہے 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جھوٹی قسمیں کھانے والا بزنس مین، دوسرا ہے احسان کر کے جتلانے والا، تیسری چیز میں ہم ملوث ہیں المسبل ازارہ، اپنے جو ہے وہ مرد جو ہوتا ہے وہ اپنے ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو نماز کے وقت موڑ لیتے ہیں، بعد میں چھوڑ ڈالتے ہیں۔ بعض لوگ شو پہنتے ہیں، لمبا پہن لیتے ہیں، غلط ہے۔ ٹریک پینٹ ہو، ثوب ہو، کچھ بھی ہو، ٹخنے کے اوپر پہننا واجب ہے۔ اگر یہ لوگ ہم کام کرتے رہیں پھر بھی بولے اللہ کی رحمت کیوں نہیں آتی؟ اب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے امور زیادہ ہیں تو کیسے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گزشتہ قوموں کے جو اسباب تھے نا عذاب، ان اسباب کے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔